ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے اور 3 یا 4 دن گزرے تھے. 3 یا 4 دن گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ بہادر اور انتہائی قوت والے شخص تھے. اتنا زیادہ قوت رکھنے والے کہ کفار قریش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا ڈرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ خوف رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ کفار قریش نے یہ منصوبہ جو بنایا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ آج تو میں محمد کا کام تمام کر دوں گا اور اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اپنے گھر سے نکلتے ہیں ننگی تلوار ہاتھ میں، تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ محمد سے ملاقات کہاں ہو. جیسے ہی ملاقات ہوگی تو نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دوں گا. وہ جب گھر سے نکلتے ہیں ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو مسلمان ہوتے ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر کس ارادوں سے جا رہے ہو، اس قدر غیظ و غضب کی کیفیت میں، اس قدر غصے میں، اور کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ شخص حضرت عمر سے کہتا ہے کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر کے اندر کس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں. گھر پہ پہنچتے ہیں تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت میں مصروف ہیں، اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہنوئی وہ دونوں بھی موجود ہیں اور وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن رہے ہیں. جب حضرت عمر گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن کسی کونے پر چھپا دیتی ہیں. وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اب پہلے اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ وہ خون اور لہو لہان ہو جاتے ہیں. پھر اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی بہن کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کی بہن کے چہرے سے بھی خون ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. بالآخر بہن کی محبت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہن تم کس قسم کی بات اور کس قسم کی چیز کی تلاوت کر رہی تھی کہ جن کو میری کانوں نے سنا، تم مجھے بتاؤ. تو ان کی بہن نے کہا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور تم پاکی کی حالت کے بغیر جو ہے اس کلام کو نہیں سن سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے کہا کہ جائیں غسل کریں، غسل کر کے آئے پھر ہم آپ کو سنائیں گے. وہ غسل کر کے واپس آئے تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنتے ہی ایمان قبول کیا، اور اسی کیفیت میں کہ ننگی تلوار ہاتھ میں تانے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا رخ کیا. صحابہ کرام نے دور سے منظر دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، انتہائی غیظ و غضب میں ہے، ہاتھ میں تلوار موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو اپنے انجام کو پہنچے گا، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. یہ نبوت کا 6واں سال اور 6 سال کا آخری مہینہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا. تو صحابہ کرام اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ تمام صحابہ نے علل اعلان نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ارد گرد کی جتنی بھی گھاٹیاں موجود تھی اور حرم کے اندر جتنے بھی اور ارد گرد لوگ موجود تھے، تمام کے تمام لوگوں نے اللہ کی کبریائی اور اللہ کا نعرہ بلند ہوتے ہوئے سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے نکلے اور ایک ایک سردار کے پاس، ایک ایک کفار قریش کے گھروں پر گئے، دروازے پر دستک دی. سب سے پہلے ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل سے کہا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، اگر تمہارے اندر جرت ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو اور مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر پہنچاؤ، اگر تمہارے اندر یہ ہمت ہے. ایک ایک سردار کے پاس گئے، سب کے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ آج عمر نے ایمان قبول کر لیا، اگر کسی کے اندر جرت ہے تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور صحابہ کرام کو لے کر حرم کے اندر آئے، حرم کے اندر نماز کا اہتمام کیا اور کہا کہ آج کے بعد مسلمانوں کو کوئی تکلیف دے کر پہنچائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی وہ بیوہ ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا. فاروق کا مطلب حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا. تو یہ نبوت کے 6 سال، اس کے اختتامی مراحل میں اللہ رب العزت نے 2 ہستیوں کو، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی.
جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ایک قوت پیدا ہوئی اور ان کا جو تبلیغ کا اور دعوت کا مرحلہ تھا اس کے اندر تیزی آئی۔